اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ ایک مدینہ کے اندر ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، مدینہ کے اندر جناب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے اندر کیس جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ آسمان کے رب نے یہ حکم دیا ہے جو چور ہے چوری ثابت ہو جائے، 4 گواہ پورے ہو جائیں جنہوں نے اپنی چشمدید آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو، تو اس چور کا ہاتھ کاٹنا اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا، وہاں سے جو ہے مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں کی سفارشیں آنا شروع کہ یہ بڑی معزز گھرانے کی عورت ہے، اس کے بھائی بڑے عزت دار ہیں، اس کا باپ بڑا عزت دار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو یہ نبی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے یہ عمل صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر ایک مومن کے ناحق قتل پر جمع ہو جائے اللہ رب العزت سب کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ ناحق قتل کرنا اتنا بڑا گناہ، لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، غصہ کے اندر دیکھا ہی نہیں چاہتا کہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو اس سے صاف کریں، اس سے بچنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر آج مسلمان حکمران اس پر عمل کر لیں تو میرے محترم بھائی اور دوستو ساری دنیا سے یہ جرم، یہ ناحق خون بہانا یہ ختم کر دیا جائے۔ وہ حق کیا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرے اس کی سزا یہی ہے کہ صرف اس کو جو ہے ناحق قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس ناحق قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو ساری دنیا سے سارے جو ہے جرم ختم ہو جائے۔ آج بھی کئی ملک ایسے ہیں، یہ سعودیہ کے اندر اب تو پتہ نہیں آج سے پہلے تک کیا سزائیں تھیں، ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا چور کا، اور قتل کرنے والے کی گردن اڑا دی جاتی تھی، زنا کرنے والے کی بھی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ تو سارے جرم جو ہے کنٹرول میں تھے، سارے جرم کنٹرول میں تھے، لیکن جب اللہ کی بتائی ہوئی سزائیں، اللہ کی اتاری ہوئی حدودیں مسلمان نہیں مانتا اور ان پر عمل نہیں کرتا تو پھر جو ہے مسلمان خود ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ